چلیے آپ سب اس مدرسے کے جو مقابلہ ذاتی پروگرام کے آخری نشست میں آپ آئے ہیں، بہت سے لوگ تو بالکل مغرب وادی سے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ عشاء کے بعد بھی آئے ہیں، سب لوگوں نے دور دور سے بھی سنا ہوگا پروگرام۔ بچیوں کو اگر کسی کو 40 حدیث یاد ہو تو اس کی جو فضیلت ہے میں کیا بتاؤں، لیکن اتنی تفصیل نہیں، تھوڑی دیر آپ سب کے سامنے اس گاؤں کی بچیاں ہیں، اس مدرسے کے ہونہار طلبہ اور طالبات ہیں جو 40 حدیث کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو 2-4-5 حدیث نہیں ہے، گانا تو یاد ہو سکتا ہے، حدیث یاد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بچیاں 40 حدیث یاد کر کے ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے میں عظمیٰ پروین بنت محمد اجمل سے مخاطب ہوں۔ آپ حدیث عظمیٰ پروین بنت محمد اجمل، آپ وضو کے فرائض سنا دیجئے۔ وضو میں 8 چیزیں، وضو میں 14 چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں بیٹا، نماز میں نہیں، وضو میں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک 1 کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کے ہلس میں دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹیفلس میں دھونا۔ اچھا، سوال بھی آپ سے کرتے ہی چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصل نام بتائیے۔ حارث عامر ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ عامر اور لقب شیبہ تھے، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام ان کا عامر تھا، شیبہ ان کا پکارو نام ہوتا نہیں ہے، ایک میاں کے 4 نام، فضل الرحمن ہوتا ہے نا، ویسے ہیں۔ تو حضرت عامر کے بھی، عبد المطلب کے بھی نام 3 تھے، ایک عامر، شبیہ اور عبد المطلب۔ ٹھیک، شاباش۔ تیسرا سوال آپ سے ہے، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر خشک نہ رہ جائے۔ ہاں بیٹا، اس میں 2 چیز آپ کو تھوڑا واضح کرتے ہیں، ہم سب سے کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے کی حالت میں صرف کلی کرنا ہے، غرغرہ نہیں کرنا۔ کلی وضو کلی کرتے نا، گھما کے باہر پھینک دینا۔ جب شربت ملتا ہے نا براتی میں، صبح جب جاتے ہیں لوگ، بھور میں پہنچتے ہیں، دیکھیے کتنا ڈکر بغل بھی ہو رہا ہے، پیپے بھی جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، ہوتا تھا پہلے، اب تو کم گیا ہے۔ تو کلی کرنا، روزے کی حالت میں بدن ناپاک ہے تو کلی کرنا ہے، غرغرہ نہیں کرنا۔ ناک میں پانی چھلانا، یہاں تک نہ پہنچانا، چھلانا، یہ بال صرف ہل جائے بس، یہاں تک نہیں پہنچانا، یہاں پہنچا ہے تو پھرمری فرار ہو جائیں گے، روزہ ختم۔ اور پورے بدن میں پانی بہانا، یہ روزے کی حالت میں، باقی سب ٹھیک ہے، شاباش۔ اب آئیے اس کے بعد ابا اشفاق، آپ سے سوال ہے، سوال ہے تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، تیمم کی نیت کرنا۔ نمبر 2، زمین پر۔ نمبر 3، دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پاؤں دونوں ہاتھوں میں نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، پہلے بتا چکے ہم طریقہ تیمم کا، اب دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو خود آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال 2 ماہ 10 دن۔ شاباش، بہت اچھا۔ اب آئیے تیسرے نمبر پر علی کا اشفاق، آپ سے سوال ہے غسل کا بیان۔ غسل کا بیان 5 چیزیں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، عورت سے صحبت کرنا۔ نمبر 2، سوتے میں احترام کرنا۔ نمبر 3، مرد کے ساتھ سکوت کرنے کے لیے۔ نمبر 4، حیض کا قدمہ۔ نمبر 5، نفاس کو بند۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی جس لونڈی یعنی باندی کو آزاد کر دیا تھا اس کا نام بتائیے۔ صوبیہ۔ صوبیہ، ہاں صوبیہ تھا،
یہی وہ صوبیہ ہے جو میرے نبی کی شروع کی امی بھی کہلائی، دودھ پلانے والی بنی۔ اب آئیے مسرت پروین، آپ سے پہلا سوال ہے نماز کے فرائض۔ نماز کے 14 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا، نمبر 8 تکبیرۃ تحریم اللہ اکبر کرنا، نمبر 9 قیام کھڑا ہونا، نمبر 10 قرات کرنا، نبی کا رکوع کرنا، نمبر 12 سجدہ کرنا، نمبر 14 قاعدہ اخلاق کرنا، نمبر 14 اپنے ارادے سے وہاں سے نکلنا۔ بہت اچھا، ہم لوگ کو یاد ہو گیا ہوگا، شاید کہ یاد ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیے جس نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سنانے والی اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ چچا کا نام آپ بتائیے۔ ابو لہب۔ ابو لہب، ٹھیک ہے۔ نور افشا بنت محمد حسنین، آپ سے پھر سوال ہم کرتے ہیں غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 غسل کا لبادہ کرنا، نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر اس میں پڑے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بدن پہ پانی بہانا، اور ہم لوگ جانتے ہیں غسل میں 3 فرض، صابن تولیہ ٹپ۔ صابن تولیہ ٹپ ہی نے فرض ہے نہ، سمجھا آپ لوگوں نے؟ ارے غسل میں 3 فرض، صابن تولیہ اور بالٹی کہیے، جگ کہیے، مگ کہیے، فرض ہے نہیں میرے بھائیوں۔ جو بچی بتا رہی ہے گرگرا کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن میں پانی بہانا۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بتائیے۔ دادی کا نام؟ بولیے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، بولیے، جو بول رہے وہی ہے، بولو۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بیٹا، ہمارے موڈز میں تم کیا بولنا چاہ رہی ہے؟ 26 سالہ ایکسپیرینس ہے بچوں کو پڑھانے کا، 1-2 سال کا نہیں۔ تم جو بول رہی ہم جانیں تم کیا بولنا چاہ رہی ہے۔ فاطمہ صحیح جواب ہے۔ صدق پروین بنت محمد خطیب، نہیں بیٹا نہیں، ٹھیک۔ محمد ریحان بن محمد رضوان، آپ سے پہلا سوال واجبات نماز۔ واجبات نماز میں 14 چیزیں فرض ہیں۔ واجب ہے نمبر 1 سورہ فاتحہ کا پڑھنا، نمبر 2 کسی سورہ کا ملانا، نمبر 3 سورہ فاتحہ کا کسی سورہ سے پہلے پڑھنا، نمبر 4 سورہ فاتحہ سورت ملانا، سورہ فاتحہ کا سورہ سے پہلے ملانا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ آپ کا نہیں ہے، چلیے۔ آئیے اس کے بعد محمد عیان ابن محمد سلطان۔ تیمم کے فرائض، تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 تیمم کی نیت کرنا، نماز کا بیان۔ نماز کا بعد دن رات میں 5 نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 جوہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟